پاکستان میں بہت سارے سسٹمز اویلیبل نہیں ہیں، جن سسٹمز کے نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے اپارچونیٹیز کریٹ ہوتے ہیں کہ ہم یہ سسٹمز کو پرائیویٹلی کریٹ کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹلی اس لیے کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان سسٹمز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور انٹرنیٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ایسے سسٹمز بنا لیں جس کی وجہ سے آسانیاں کریٹ ہو جائیں۔ مثال کر لیجئے، جو اوبر کی اگزامپل لے لیجیے، تو اوبر اور کریم ایسی سروسز ہیں جنہوں نے جو گاڑیوں کے پاس ایکسٹرا سیٹیں اویلیبل تھیں اس کو استعمال کر کے ہماری گاڑیوں کو ٹیکسی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہونے کی وجہ سے اور اسمارٹ فون کی اویلیبلٹی ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی سروسز کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ میرا ذاتی طور پہ تو یہ خیال ہے کہ گیئرڈ نہیں ہے کہ 200 ملین لوگوں کو ہینڈل کر سکے۔ 200 ملین لوگوں کے پیچھے ہمارے پاس ٹوٹل 1200 لیجسلیٹر ہیں، اور ہیں تو لاکھوں سٹاف، لیکن جو لیجسلیشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کوالٹی کی نہیں بنی ہوئی ہیں کہ ہم 200 ملین لوگوں کے اوپر اس کو امپوز کرا سکیں۔ لیکن ہماری جیبوں میں جو یہ فون ہے اس کو ہم استعمال کر کے اپنے لیے ایسی سروسز کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے بزنس کو، ہماری زندگی کو آسان بنا دیتا ہو، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ اس آتھر نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اگر سسٹمز آسان ہوں، اگر لیجسلیشن کم ہو اور طریقہ کار آسان ہو جائے تو لوگ زیادہ اس کے اوپر ایکشن لینا پسند کرتے ہیں۔ اس کی اگزامپل اس بات سے بھی لیتے ہیں کہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں بہت سالوں سے جی ٹی روڈ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنی آسانی سے ٹریول نہیں کرتے تھے بٹوین لاہور اور اسلام آباد۔ موٹر وے بننے کے بعد لوگوں کو کھلا راستہ میں نظر آنا شروع ہوا تو لوگوں نے بہت زیادہ اسی روڈ کے اوپر، اسی مسافت کے اوپر سفر کرنا زیادہ شروع کر دیا، اور سمپل آسانی ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ لاہور سے اسلام آباد جانا پہلے ناممکن نہیں تھا، مشکل بھی نہیں تھا، لیکن آسان بنانے کی وجہ سے لوگوں نے سفر زیادہ کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم سسٹمز ایسے بنائیں جس کی وجہ سے کاروبار کرنا آسان ہو جائے، یعنی مشکل تو ابھی بھی نہیں ہے لیکن اور آسان ہو جائے، اور سمپل ٹھک 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 کہتے ہیں نا، ون ونڈو آپریشن ہو، تو وہ ادھر جانا ادھر جانا، ادھر جانا ادھر جانا، جب بھی ہمارا دماغ کوئی نیا کام کرتا ہے تو ویسے اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ میں نے نہیں کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہوتا نہیں ہے مشکل، لیکن کیونکہ ہم پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، اور اس کے جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ کم ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے ہم وہ کام کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر وی اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، وی اینڈ اپ ہم نہیں کرتے اس ایکشن کو، کیونکہ یہ ایک ایکشن ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ بٹ ہم اگر اسی چیز کو آسان بنا دیں، مثال کے طور پہ گورنمنٹ اشتہار لگائے کہ جی آپ کو کمپنی رجسٹر کرنی ہے، آپ سمپلی SECP کی ویب سائٹ پہ جائیے، یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پہ کلک کیجئے، 5 منٹ میں آپ کی کمپنی فارمیشن ہو جائے گی۔ اب یہ آج بھی پاسبل ہے لیکن عام آدمی کو نہیں پتہ ہے، جبکہ استونیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا ورلڈ ریکارڈ ہے، ہمارے سے زیادہ جلدی آپ رجسٹر کمپنی نہیں کرا سکتے، پتہ نہیں 1 منٹ کا یا 3 منٹ کا ریکارڈ ان کا ٹائم ہے۔ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن کیونکہ یہ ایڈورٹائزڈ نہیں ہے، یہ آسانی کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والا حساب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم سمپل ایڈورٹائز کر دیں کہ بھائی آپ اپنی کمپنی 4 منٹ میں رجسٹر کرا سکتے ہیں، 100 روپے کی رجسٹریشن فیس ہے، تو میرا یقین ہے اور یہ اسٹیٹسٹکس پروف کرتی ہیں کہ کمپنیاں زیادہ رجسٹر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آسانی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ٹیکس کو ہم آسان بنا دیں، جس طرح ابھی آپ موبائل کی سم خریدتے ہیں یا موبائل کا بیلنس لیتے ہیں تو وہ آپ کا 46% اب تک کا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔
آپ چپ کر کے دیتے رہتے ہیں کیونکہ اتنا آسان ہے دینا کہ کہتے ہیں یار چلو بھائی جا رہا ہے گورنمنٹ کے کسی کھاتے میں تو ہم پیسے دے رہے ہیں تو لوگ دے دیتے ہیں. لیکن ٹیکس فائل کرنا, ریٹرن بنانا, آڈٹ کا خوف سے لوگ پھر ٹیکس نہیں دیتے, اس لیے ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ بھی چھوٹا ہے. کی طرف واپس آتا ہوں. اب ہم کیا سسٹمز بنا سکتے ہیں؟ جس طرح کریم کی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ دیکھیں کریم کی ایک ایپ کی وجہ سے 1 ملین لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور اب اپنے موبائل کے ذریعے انہوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا. بالکل اسی طرح آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کے چاروں طرف کیا مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں, چاہے وہ گاربیج کلیکشن سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ بجلی نہ آنے کی طرف سے ہوں, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, تو کیا ہمارے پاس ان تینوں مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی نے کوئی ایپ بنائی ہے؟ کیا کسی نے کوئی ایسی ایپ بنائی ہے کہ جس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا دے سکتے ہوں؟ چلیں جی ہم بجلی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. بجلی کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے جی ہمارے پاس گھر میں جنریٹر ہے جس کو 5 کلو واٹ ہے, جس کے اندر سے ہم 2.5 کلو واٹ یوز کرتے ہیں. ہم اویلیبل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جنریٹر ہفتے میں 2 دن فارغ پڑا ہوتا ہے, یہ کوئی رینٹ پہ لینا چاہے تو مجھ سے رینٹ کر لے. ایک ایگزامپل ہو گئی. پھر جی میرے پاس میں اس پتے پہ رہتا ہوں, میرے پاس 5 کلو واٹ کا جنریٹر ہے, 2 کلو واٹ میرے پاس اسپیئر ہے, میں برابر والے کو اپنے دے سکتا ہوں, اگر کوئی لینا چاہے اس پہ میٹر لگا دوں گا. کیا ایسی کوئی کسی نے ایپ بنائی ہے؟ ابھی یہ امپاسبل نہیں ہے کہ ہم پڑوسی کے پاس جائیں اور اس کو بولیں یار میرے پاس 5 کلو واٹ ہے اور 2 کلو واٹ آپ لے لیں, لیکن آسان نہیں ہے کیونکہ وہ کہے گا یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. وہ 25,000 جو اس کے دماغ میں سوال آتے ہیں, ان سوالوں کو ہم خود ہی سوال کرتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں اور ہم ایکشن نہیں لیتے. اور یہ جو ایپس ہیں اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں اور جو سسٹمز ہیں بیسکلی ایکشن کو لینا آسان بنا دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اتنا مشکل نہیں ہے. اینڈ دیٹ از واٹ اپارچونیٹی از آل اباؤٹ. آج کے دور میں اگر ہم اس طرح کی پلیٹ فارمز کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کی ایپس بناتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فنڈنگ اور پیسے آمدنی جنریٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہم کسی کا پرابلم سالو کر رہے ہیں. پرابلم لوگوں کو کچرے کا ہوتا ہے. اب یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کچرا از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ کموڈٹی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کچرا جو ہے بہت زیادہ نفع دینے والا بزنس ہے. لیکن کیونکہ یہ ہمارے گھر کے باہر یا علاقے میں اتنا کم کوانٹٹی میں پڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. یہ کس طرح سے آمدنی کا ذریعہ آپ نے دیکھا ہوگا ضرور کہ وہ جو ردی والا ہے وہ آتا ہے اور اخبار لے کے جاتا ہے اور بھی گھر کا سامان لے کے جاتا ہے. یہ آج سے تو نہیں, یہ تو زمانوں سے یہ سروس کھلی ہوئی نا. تو کیا کسی نے ابھی تک ردی والے کی ایپ کیوں نہیں بنائی ہے کہ بھئی بندہ آئے, آپ اپنی ردی کو رپورٹ کریں اور ردی لے کے چلا جائے, اور وہ ردی کے پیسے آپ کے پاس جو ہے مائکرو پیمنٹس میں ان فارمز آف بٹ کوائن جمع ہونا شروع ہو جائیں یا کریڈٹ کے طور پہ جمع ہونا شروع ہو جائیں, اور جیسے جیسے پیسے بڑھتے چلے جائیں آپ کو وہ نقد مل جائے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو باہر کچرا ہم پہ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ ہم رپورٹ کرنے کی کوئی ایپ نہیں ہے کہ بھئی گاربیج کلیکشن ایجنسی آ کے وہاں سے لے جائے؟ میں مانتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے ان جنرلی, لیکن اب نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کر رہی تو ہم اس کو اپارچونیٹی میں کیوں نہ کنورٹ کریں, ہم اس کے لیے کوئی ایپ یا کوئی پلیٹ فارم کیوں نہ بنائیں کہ ہم اس سے 2 پیسے بھی کما لیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو آمدنی کا کوئی طریقہ نہیں ہے, ذریعہ نہیں ہے. Here is another $1 million idea for you. آپ اپنے کچرے کو اپارچونیٹی میں کنورٹ کر لیں کہ بھی کچرا رپورٹ کریں, اور کچرا رپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ اس کو پوائنٹس دے دیں یا پیسے دے دیں اور کچرا اٹھا لے, اور وہ جو کچرا اٹھانے والی کمپنیز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ یہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے, چلو یہاں سے اٹھاتے ہیں. کیونکہ عام آدمی کے لیے وہ کچرا ہے, لیکن اس آدمی کے لیے جو کچرا کلیکشن کا کام کرتا ہے وہ کچرا نہیں ہے. اسی وجہ سے تو چائنیز آ کے اور ترکش آ کے آپ کے لیے کچرا صاف کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ بزنس ہے. کچرے کے اندر بہت زیادہ کام کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ سارٹ کر کے ریسائکلنگ کرتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہمارے چاروں طرف ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان مسائل کو حل کرنے میں ایکچولی ہمارے لیے بہت زیادہ آمدنی کے ریسورسز ہیں. اور آج کے دور پہ ایپس بنانا کوئی کاسٹلی وینچر نہیں ہے, ایپس کو اوپر بات کرنا کوئی کاسٹلی وینچر نہیں ہے. 90% آف دا پرابلمس تو ساری دنیا میں لوگوں نے سالو کر ہی دی ہیں. آپ نے صرف گوگل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس قسم کی کون سی ایپس دنیا میں بن گئی ہیں
یا تو آپ ان کو کاپی خرید لیں، بنی بنائے ایپس کی کاپی مل جاتی ہیں $100 سے $1000 تک، یا آپ کسی کو freelancer.com پہ جا کے کہہ دیں کہ بھی بناؤ، یا اپنے چاروں طرف دیکھیں کوئی نہ کوئی بچہ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ پارٹنر کر کے بنا سکتا ہے۔ اور بھی نہیں ہو، خود ہی اتنا زیادہ کرنا ہو تو خود یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں اور خود ہی بیٹھ کر ایپس بنانا سیکھ لیں کہ کس طرح سے ایپ بنائی جاتی ہیں اور کس طرح سے ان کو سارٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹرز تھے جو میرے ذہن میں آئے تھے ریلیٹڈ ٹو اپارچونیٹی، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے سسٹمز کو جوڑنے کے لیے، اور یہ سسٹمز کو جوڑنے میں مجھے تو پورا یقین ہے کہ بہت زیادہ ہمارے لیے اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ ہو سکتا ہے اوور نائٹ نہ ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جو پھل کے درخت ہوتے ہیں نا، یہ بہت سال لگاتے ہیں پھل دینے میں، کبھی 3 سال، کبھی 5 سال، کبھی 10 سال، لیکن جب وہ لگ جاتے ہیں اور جڑیں پکی ہو جاتی ہیں تو نہ ان کو پانی دینا پڑتا ہے، نہ ان کو کھاد دینی پڑتی ہے، وہ اپنا کام خیال خود ہی کر لیتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ اگر ہم یہ پھل کے درخت نہیں لگائیں گے تو پھر اگلی نسلیں پھل کہاں سے کھائیں گے؟ سوچئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا آئیڈیا ہو تو ویڈیو بنا کر آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یو نیور نو کہ اس سے کیا چینج آپ دنیا میں لا سکتے ہیں۔ اپنا خیال کیجیے گا، اپنے آئیڈیاز کو باہر نکالتے رہیے گا۔